کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے، یعنی تحقیق نہ کرے کہ یہ بات اس نے کس سے سنی ہے اور اس بات میں کس قدر سچائی ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود اعلان نبوت فرمایا اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت توحید دی، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کردار کو دلیل بنائی۔ سرکار نے اپنی کردار کو دلیل بنایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں کے اندر مجھے 40 برس ہو گئے ہیں زندگی گزارتے ہوئے۔ مفہوم ہے کہ سرکار نے پوچھا تمہارے اندر مجھے 40 برس ہو گئے ہیں زندگی گزارتے ہوئے، کبھی تم نے میرا جھوٹ دیکھا ہو، میری باتوں میں کوئی جھول دیکھا ہو، کبھی میں نے تم لوگوں کے ساتھ دغا کیا ہو، کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہو؟ تو سب نے، تمام قریش مکہ نے بزبان بلند کہا تھا کہ آپ تو صادق ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کا امتحان لیا اور دیکھا کہ وہ اپنے قول میں کتنے سچے ہیں، اور پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے، جس پہاڑی پر کھڑے ہو کر سرکار اعلان فرما رہے تھے، پوچھا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی آتا ہے، حملہ کرنے والا ہے، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو تمام قریش مکہ نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم مانیں گے آپ کی بات۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا تھا کہ تو پھر یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی دعوت کے لیے یہ ایک مثال قائم کر دی کہ جب بھی کوئی شخص گھر سے نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی زبان کو پاک کر لے۔ اس لیے محدثین جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کرتے تھے تو ان کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ایسے افراد سے لیتے تھے جو اپنی، جن سے لیتے تھے اسے احادیث جمع کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ اس شخص نے زندگی میں کتنا جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولا بھی ہے تو یا نہیں بولا۔ حتیٰ کہ تقوی کا یہ عالم تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی منقول ہے اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی منقول ہے، اور دیگر کسی اور محدث کے حوالے سے بھی روایت منقول ہے کہ یہ محدثین اس قدر احتیاط کیا